تو آج آپ کے سامنے جو ہے سین شین صاد زاد یہ آپ کے حروف لائے جائیں گے۔ سین اور شین کا شکل ایک ہی ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ صاد زاد کا بھی شکل ایک ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ اگر اوپر یہاں ملانے والے حرف میں صرف سین لکھ دیتے تو آپ سمجھ جاتے، صاد لکھ دیتے تو آپ بھی سمجھ جاتے کہ صرف نقطے کا فرق ہے، اس لیے دونوں جو ہے لکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن لکھنا زیادہ مناسب سمجھ میں آتا ہے۔ اب دیکھیے وہ مکمل سین شین صاد زاد ہے اور یہ ملانے والا ہے۔ تو آپ کو پہلے ہم بتایا ہے کہ یہ ملانے والا جو حرف شکل کاٹ کے بنایا جاتا ہے، بغیر اس کے آپ کا کام نہیں چلے گا۔ اردو کا کام اسی ملانے والے کے اس پر ہے، اس لیے کہ اردو جو ہے دوسرے حرف سے مل کر کے تیار ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو شکل دیا گیا ہے اس شکل کا استعمال آپ کے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ خود ہی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اب دیکھیے جیسے یہ سین ہے اوپر والا، اس سین کو یہاں ہم ملاتے ہیں، پھر اس سین کو یہاں ملاتے ہیں، پھر اس سین کو دیکھیے یہ ہے، اس میں سین ملایا، سین کو نون میں ملایا اور سین میں ہے ملایا، تو اس طرح سین جو ہے بیچ میں آیا، تو بیچ میں بھی مل سکتا ہے اور شروع میں بھی مل سکتا ہے۔ اب اس کو دیکھیے آپ، یہ شک لکھا ہے، اس کے بعد شربت لکھا، پھر شام، صاف، ناصر، صابر، زید، ضرب، حاضر، یہ سب ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں
کہ یہ سین ملانے والے سین جو پہلا شکل ہے اس کو چے میں ہم ملائیں لا کے. یہ ہو گیا سچ. سمجھا؟ یہ ہو گیا سچ. اور ملانے والا دوسرا جو شکل سین کا ہے، آپ دیکھیے کہ دونوں میں ایک نمایاں فرق ہے. پہلے والے میں 3 شوسا اوپر دے کر کے نیچے تھوڑا سا لایا گیا ہے، یعنی یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ دوسرے حرف میں یہاں جا کے ملے گا. اور دوسرے میں دیکھیے تھوڑا شوسا میں فرق ہے تو 3 لیکن وہ تھوڑا فرق ہے. تو اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ نیچے جو جائے گا حرف وہ ملے گا. چنانچہ آپ دیکھیے پہلے شکل میں چے ملایا ہے اور دوسرے میں رے ملایا ہے. سمجھا؟ دوسرے میں رے ملایا ہے. یہاں تک تو سین آیا، ذرا سا لمبا کر دیا، رے مل گیا. اور یہاں دیکھیں یہ سین لایا ہے، یہ سین لایا ہے اور سین کے بعد نون میں ملایا اور ہے کو اس میں ملایا، تو یہ ہو گیا حسن. تو اس طرح سے یہ حرف ملے گا. اگر آپ سین اور چے کو الگ کر دیں گے، مان لیجئے کہ آپ یہ سین لکھ دیا، یہ چے لکھ دیا، تو یہ کیسے سچ ہوگا؟ یہ سچ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ملا ہوا نہیں ہے. اب اس کو ملانے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس کو ظاہر کیا جائے کہ یہاں جو ہے جزم ہے اور یہ زبر ہے، یہ ظاہر کرنا پڑے گا تب یہ سچ ہوگا. اگر یہ اعراب آپ اس پر نہیں دیں گے تو یہ سچ نہیں پڑھا جائے گا. لیکن جب یہ دونوں حرف مل گیا تو اس کو اب اعراب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس پر توجہ دینا پڑے گا.